السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے باقاعدہ اجراء کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی نئی شپ کی نیوی میں شمولیت، ملائیشیا کے لیے لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز، ٹائفون کے لیے ریڈارز کانٹریکٹ، آسٹریا اور یونان سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلی 5 سالہ قومی پالیسی کا اجراء کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی کا انحصار شہریوں کی سلامتی میں ہے۔ جمعے کے روز وزیر اعظم آفس میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی پالیسی ان کی حکومت کی اولین ترجیح تھی۔ تقریب میں وفاقی وزراء، قومی سلامتی کے مشیر، ارکان پارلیمنٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیفز، سینئر سول اور فوجی حکام کے علاوہ ماہرین، تھنک ٹینکس، میڈیا اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی قومی سلامتی پالیسی میں قومی ہم آہنگی اور لوگوں کی خوشحالی کو شامل کیا جانا چاہیے، جبکہ بلا امتیاز بنیادی حقوق اور سماجی انصاف کی ضمانت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے اظہار خیال کرتے ہوئے قومی سلامتی پالیسی کا ویژن تفصیل سے بیان کیا۔ ڈاکٹر معید کے مطابق قومی سلامتی پالیسی معاشی سلامتی، جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پہلوؤں کا محور ہے، جس میں پاکستان کی سلامتی کا استحکام اور دنیا میں مقام حاصل کرنا نمایاں خصوصیت رکھتے ہیں۔ فلپینز نے روس اور انڈیا کے کنسورشیم برہموس ایروسپیس کے تیار کردہ برہموس کروز میزائل کی خریداری کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ اس ڈیل کی مالیت $374.9 ملین متوقع ہے۔ فلپینز کی جانب سے اگر یہ ایکوزیشن ہوتی ہے تو یہ انڈیا کی سب سے بڑی ڈیفنس ایکسپورٹ ڈیل ہوگی۔ فلپینز کے ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں شور بیسڈ برہموس کروز میزائل کی فلپینز نیوی کے لیے ایکوزیشن کی منظوری دی گئی ہے۔ انڈیا کریڈٹ پر یہ میزائل سسٹم فلپینز کو فراہم کرے گا، جس کے بارے میں بیک چینل رابطے گزشتہ برس منظر عام پر آئے تھے۔ ملائیشیا کو 6 MD-530G لائٹ اسکاؤٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز بہت جلد ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اس سال کے پہلے کوارٹر میں ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز پلان ہیں، جبکہ معاہدے کے تحت ملائیشین آرمی کے 8 پائلٹ پہلے ہی ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اس امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر سے بڑی تعداد میں افغان فوج کو بھی لیس کیا گیا تھا، تاہم افغانستان پر طالبان کے دوبارہ کنٹرول کے بعد اب ان میں سے چند ہیلی کاپٹرز افغان طالبان کے زیر استعمال ہیں۔ اٹالین کمپنی لیونارڈو کو €260 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ کانٹریکٹ کے تحت یہ کمپنی اسپینش اور جرمن یورو فائٹر ٹائفونز کے لیے اسکین ریڈار کی ڈیولپمنٹ اور اکوپمنٹ کا کام کرے گی۔ ECRE MK1 ریڈار کے علاوہ اس کا ایڈوانس ورژن بھی تیار کیا جائے گا، تاہم ECRS MK1 پر کام 2025 میں مکمل ہوگا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی سیکیورٹی والے علاقے گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے پر جمعرات کو 4 راکٹ داغے گئے ہیں۔ اس علاقے میں سفارتی مشن اور عراق کی حکومت اور پارلیمان کے دفاتر واقع ہیں۔ 2 عراقی حکام نے بتایا کہ 3 میزائل امریکی سفارت خانے کے احاطے میں گرے ہیں اور ایک راکٹ قریبی اقامتی کمپلیکس میں واقع ایک سکول پر گرا ہے۔ عراقی فوج نے ایک الگ بیان میں کہا ہے کہ اس راکٹ حملے میں ایک لڑکی اور ایک خاتون زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید تفصیل فراہم کیے گئے بغیر کہا گیا ہے کہ راکٹ بغداد کے محلے الدورہ سے داغے گئے تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ انہوں نے حملے کے دوران سفارت خانے کے C-RAM دفاعی نظام کی آواز سنی تھی۔ اس نظام کے ذریعے آنے والے راکٹ، توپ خانے اور مارٹر گولے کا پتہ لگایا جاتا ہے اور انہیں فضا میں ہی تباہ کیا جاتا ہے۔ ترکی کی ملکی سطح پر تیار کردہ افق سگنل اینڈ الیکٹرانک انٹیلیجنس شپ نیوی میں باقاعدہ شامل کر دی گئی ہے۔ اس شپ کا مین کانٹریکٹر STM تھا۔ اس شپ کی لمبائی 99.5 میٹرز اور انڈیرنس 45 ڈیز ہے۔ اس شپ کو نیول فورسز کو باقاعدہ ہینڈ اوور کیے جانے کی تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے شرکت کی۔ اس شپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، الیکٹرانک سسٹم اور ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سسٹم اکوپمنٹ ایسلسان نے فراہم کیا ہے، جبکہ اس کو خاص طور پر سمندر میں سگنل اور الیکٹرانک انٹیلیجنس مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
जर्मन आर्मी के बारे में इतलात हैं कि वो अपने 120 सोल्जर्स और 5 CH-53 हेलीकॉप्टर्स माली में तैनात करेगी। अगले 2 माह में मुतवक्के इस तैनाती की वजह यूएन मिशन को सपोर्ट करना बताया गया है। यूएन मिशन के तहत इस वक्त 13,000 से ज्यादा ट्रूप्स माली में तैनात हैं, जिनका मकसद तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकना बताया गया है। वाज़ेह है कि सिकोर्स्की का हैवी लिफ्ट CH-53G हेलीकॉप्टर 1969 से जर्मन आर्मी की सर्विस में शामिल है। जर्मन आर्मी के पास इस वक्त 70 CH-53 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया ने इटालियन कंपनी लेनार्डो के तैयार करदा AW169M लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है। ऑस्ट्रिया टोटल 18 हेलीकॉप्टर्स हासिल करेगा, जबकि इस डील की मालियत 346 मिलियन यूरो बताई गई है। वाज़ेह है कि इस वक्त दुनिया भर में 300 के करीब ये हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ सिविल और मिलिट्री इदारों में सर्व कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया को ये तमाम हेलीकॉप्टर 2026 तक डिलीवर होंगे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यूनान के ज़ेर इस्तेमाल F-16 तैयारों के इंजन से मुतालिक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। $233 मिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्राट एंड विटनी के इंजन की मेंटेनेंस और मुतलका इक्विपमेंट फराहम किया जाएगा। प्राट एंड विटनी के इन इंजन से यूनान के F-16 ब्लॉक 52+ को पावर्ड किया गया है। स्वीडन की साब कंपनी के बारे में इतलात हैं कि वो हंगरी की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल ग्रिपन तैयारों की अपग्रेड्स का काम सर अंजाम देगी। MS-20 ब्लॉक 2 अपग्रेड्स के तहत हंगरी के ज़ेर इस्तेमाल ग्रिपन तैयारे इंफ्रारेड विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल GBU-49 और मीटियोर जैसे मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल फायर करने के काबिल हो सकेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो और लिंक 16 कम्युनिकेशन सिस्टम में बेहतरी काबिल जिक्र है। ट्यूनिस के बारे में इतलात हैं कि वो जर्मन साख्ता लेपर्ड 2A5 को खरीदने से मुतालिक बातचीत कर रहा है। 2021 की मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनिस की आर्मी के पास इस वक्त 84 मेन बैटल टैंक मौजूद हैं, जिसमें से 30 अमरीकी साख्ता M60A1, 54 M60A3 शामिल हैं। ट्यूनिस 48 ऑस्ट्रियन साख्ता लाइट टैंक भी इस्तेमाल करता है। वाज़ेह है कि A5 वर्जन पर 1500 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और रेंज 550 किलोमीटर बताई गई है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।